ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم۔ حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کی جمعۃ المبارک کے عنوان اور آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کے لیے ہم نے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا اور جس موضوع سخن کا انتخاب کیا وہ ہے مقصد عبادت، the objective of worship۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں الحم سے والناس تک جا بجا مختلف مقامات میں جہاں جہاں عبادت کا تذکرہ کیا تو وہاں اللہ پاک نے عبادت کا مقصد بھی بتایا۔ سو ایک ہے العبادہ، the worship، اور ایک ہے مقصد العبادہ، the objective of worship۔ سو اللہ پاک نے قرآن میں دونوں کو مینشن کیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے دنیا میں جتنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، تو ان تمام انبیاء نے اور تمام رسولوں نے عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ What is the objective of worship؟ عبادت کا مقصد ہوتا کیا ہے؟ پھر انبیاء نے، صدیقین نے، شہداء اور صالحین نے اللہ کی عبادت بھی کی اور عبادت سے جو مقصود تھا اسے بھی حاصل کیا، مقصود عبادت کو بھی پایا۔ اور مقصد عبادت کو یعنی the purpose of worship، the objective of worship کو بھی اچیو کیا۔ ان مقامات میں سے اور ان آیات میں سے جن میں اللہ پاک نے بیک وقت عبادت اور مقصد عبادت، ورشپ اور دا آبجیکٹو آف ورشپ کو مینشن کیا، ایک آیت سورہ بقرہ کی وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور افتخار تلاوت حاصل کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، او مینکائنڈ، اعبدوا ربکم، worship your Rabb، worship your Rabb، your sustainer، الذی خلقکم، who has created you، والذین من قبلکم، and
those who before you and those before you, لعلكم تتقون, so that you may become pious. یا ایھا الناس, اے لوگوں, اپنے رب کی عبادت کرو. وہ رب الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم, اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے ہوئے. لعلکم تتقون, اس امید پر کہ تم پرہیزگار بنو, صالح نیک متقی بنو, اور اچھے اور کامل انسان بنو. اس آیت کی ابتدا اللہ جل مجدہ نے عبادت سے کی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, O mankind, worship your Rabb, sustainer. اور اس آیت کا اینڈ اور اس آیت کا اختتام مقصد عبادت پر ہوا. لعلکم تتقون, so that you may become pious, اس لیے کہ تم پرہیزگار بنو. درمیان میں اللہ پاک نے الذی خلقکم والذین من قبلکم اپنی خالقیت کا اظہار کیا اور شان خالقیت کو بیان کیا کہ اللہ پاک خالق ہے اور کریٹر ہے یونیورس کا. اس کائنات کو بنانے والا ہے اور اس کی تخلیق کرنے والا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں کریشن, تخلیق اور دا پروسیس آف کریشن, مراحل تخلیق, اس کو بھی مینشن کیا. لیکن یہاں مقصود فقط یہ بتانا ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے. اب اللہ جل مجدہ کی خالقیت میں, خالق ہونے میں, دا کریٹر آف یونیورس ہونے میں, خالق کائنات ہونے میں, اور اللہ کے معبود ہونے میں, لائق عبادت, قابل عبادت, واجب عبادت اور لازم العبادت ہونے میں ایک تعلق ہے, ایک ربط ہے, اور وہ یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اس کی ہونی چاہیے, عبادت کا اہل, عبادت کا مستحق اور معبود صرف اور صرف وہ ہو سکتا ہے. عبادت صرف اسی کی ہو سکتی ہے جو خالق بھی ہو, جس نے پیدا کیا ہو, جس نے آپ کو عدم سے نکال کر وجود میں منتقل کیا ہو. جب آپ کچھ نہ تھے اس نے آپ کو وجود بخشا, وجود عطا کیا. سو اللہ پاک نے اس آیت میں دونوں باتیں بیان کی ہیں, عبادت اور مقصد عبادت. اب دو طرح کے عابد ہوتے ہیں اور عبادت گزار ہوتے ہیں. بعض وہ ہیں کہ جن کو
ان کی عبادت سے عبادت کا مقصد حاصل ہوتا ہے. جو ورشپ سے جو آبجیکٹو آف ورشپ ہے اس کو اچیو کر لیتے ہیں وہ انبیاء ہے، پھر صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، اہل ایمان ہے، مومن ہے. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو عبادت کر کے بھی جو مقصد عبادت ہے اس سے محروم ہوتے ہیں، اس مقصد عبادت کو حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، جیسے منافق ہیں، ریاکار ہیں. اور وہ لوگ ہیں جو عبادت کو اس طور پر انجام نہیں دیتے جو عبادت کا صحیح طریقہ ہے، جو پراپر وے آف ورشپ ہے. الطریقہ الصحیحہ للعبادہ، دا پراپر وے آف ورشپ، اس کو نہیں اپناتے. شریعت نے عبادت کا جو طریقہ بتایا، عبادت کے جو اصول بتائے، عبادت کے جو قوانین بتائے، اس کو نہیں اپناتے تو پھر وہ جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ اس کو اچیو نہیں کر پاتے، اسے حاصل نہیں کر پاتے. تو ضروری ہے کہ عبادت اس طریقے پر ہو اور اس طرح ہو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، تاکہ جو مقصد ہے عبادت کا وہ حاصل ہو. زندگی بھر عبادت کی اپنے وہم و گمان میں، خیال میں، لیکن مقصد عبادت حاصل نہ ہوا تو بیکار ہے. جیسے ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. میں اس کو اس اینگل میں لیتا ہوں کہ اگر نماز ایک عبادت ہے، اس سے آپ مقصد نماز، مقصد عبادت حاصل نہ کر پائے تو پھر نماز کا قیام بھی حجاب ہے، پردہ ہے، رکوع بھی حجاب ہے، پردہ ہے، سجود بھی حجاب اور پردہ ہے. حجاب و پردہ کا معنی یہ ہے کہ پھر آپ اسی طرح اپنے خالق سے دور ہیں جس طرح قیام، رکوع اور سجود سے پہلے تھے، قریب نہیں ہوئے. کیونکہ جب انسان اپنے گول کو اور اپنے آبجیکٹو کو اچیو کرتا ہے تو وہ اس کے قریب ہوتا ہے، تاں کہ اسے پا لیتا ہے. تو مقصد عبادت کو جب تک انسان حاصل نہ کرے اس وقت تک اس کی عبادت بیکار ہے، بے جان ہے. تو ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ اس کا جو مقصد ہے، جو آبجیکٹو ہے، اس پہ بھی فوکس ہونا چاہیے اور فوکس کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت کا جو پہلو ہے، جو مقصدیت کا پہلو ہے، اس کو نظر انداز نہ کریں اور شب و روز اللہ سے دعا کریں، مولا ہمیں اس عبادت کی توفیق دے جس عبادت سے اس کا مقصد حاصل ہو، جس عبادت سے ہم اس کا جو آبجیکٹو ہے اس کو حاصل کر لیں، وہ ہمیں مل جائے. پھر جا کر عبادت بنتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے، مقصد عبادت کیا ہے؟ عبادت خواہ کسی بھی شکل میں ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات و خیرات ہو، دنیاوی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، تقوی، پائٹی، طہارت، پرہیزگاری. اگر انسان میں عبادت سے تقوی پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے،
حرام سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچاتا ہے، گناہوں کی مختلف شکلوں سے بچاتا ہے، حرام کی مختلف شکلوں سے بچتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خوش نصیب کو اس کی عبادت کا مقصد مل گیا، اس نے مقصد عبادت کو پا لیا، اس نے مقصود عبادت کو حاصل کیا۔ اور میں نے بتایا وہ تقویٰ ہے جو اللہ پاک نے بیان کیا، اور تقویٰ ایک ایسا آبجیکٹو ہے ورشپ کا، تقویٰ ایک ایسا مقصد عبادت ہے کہ جس میں ہر مقصد شامل ہے، جس میں ہر آبجیکٹو خود بخود داخل ہے اور شامل ہے۔ تقویٰ حاصل کرنے کے بعد اور منزل تقویٰ کو پانے کے بعد متقی سب پا لیتا ہے، پرہیزگار انسان ہر منزل کو پا لیتا ہے، لیکن اگر وہ منزل تقویٰ کو نہ پا سکا زندگی بھر بھی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی عبادت بیکار ہے۔ فار ایگزامپل ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صدقات و خیرات بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پوری زندگی وہ حرام کماتا رہا اور حرام کھاتا رہا، پوری زندگی اس کی حرام میں گزری، حرام کمانے میں، بلکہ کھلانے میں اور خود کھانے میں اور کمانے میں پوری زندگی بسر ہوئی، سو اس کی نماز بھی بیکار ہے، روزہ بھی، صدقات و خیرات بھی، نیکیاں ساری ضائع ہیں، اس لیے کہ اس کی نماز سے، اس کی عبادت سے، روزے، صدقات و خیرات سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا، وہ اس آبجیکٹو کو اچیو نہیں کر پا رہا۔ مقصد تو یہ تھا کہ وہ حرام چھوڑ دے، مقصد یہ تھا کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، حسد، کینہ، بغض و عناد، اور اس وقت جتنے بھی امراض ہیں سوسائٹی میں، آہستہ آہستہ وہ ان بیماریوں سے نکلتا چلا جائے، لیکن کئی سال گزرنے کے بعد اب بھی اس کا وہی حال ہے جو ابتدا میں تھا۔ تو اگر انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور معاذ اللہ ساتھ ساتھ حرام کماتا اور کھاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کے نماز میں وہ کون سی خامی ہے، نماز پڑھنے میں، نماز کے طریقے میں، نماز کی ادائیگی میں، جس کی بنا پر اس نماز سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ قصور نہ نماز کا ہے نہ عبادت کا ہے، قصور اس نمازی کا ہے، اس عابد کا ہے جو اس طریقے پر عبادت نہ کر سکا کہ اس کی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہوتی اور وہ ان کاموں سے باز آ جاتا۔ ویسے نماز کی تو شان یہ ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور گناہ جب مٹتے ہیں تو انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، وہ نیک صالح بنتا ہے، متقی پرہیزگار بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 وقت کی نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اسی طرح جمعے کی نماز ہفتے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اسی طرح پھر ایک رمضان دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ رمضان اسے مٹا دیتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے، میجر سن سے بچے۔ میجر سن کیا ہے؟ قتل ہے، شرک ہے، ظلم کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ماں باپ
کو تکلیف دینا ہے، ان پہ ظلم ڈھالنا ہے، ان کو اذیت پہنچانا ہے، قتل ناحق ہے، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ یہ گناہ معاف نہیں ہوتے نماز سے یا پھر روزوں سے، یہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب انسان سچے دل سے توبہ کرے، اور پھر اگر حقوق العباد سے، ہیومن رائٹ سے اس کا تعلق ہے تو اس کی ایک اور کنڈیشن ہے کہ وہ شخص بھی معاف کرے، اللہ سے بھی معافی مانگے، اور جس پہ ظلم کیا، جس کا حق چھینا، وہ شخص بھی معاف کر دے اور یہ اس کا حق اس کو لوٹا دے، پھر جا کر معافی ہوگی، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن چھوٹے گناہ جو انسان سے ہر وقت ہوتے رہتے ہیں، وہ نمازوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں، جمعے سے معاف ہوتے رہتے ہیں، رمضان سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو انسان پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ یہ جو اہل تصوف کے یہاں ایک پورا سبق ہے، ایک پورا نظام ہے تزکیہ نفس کا، انسان کی طہارت و پاکیزگی کا، اس کے جہاں مختلف اصول ہیں تو وہاں ان میں سے ایک اصول کثرت سے نوافل بھی ہے، کثرت سے نماز بھی ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے، کثرت سے اللہ جل مجدہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ عبادت کی بہترین شکل، the best form of worship، اعلیٰ ترین شکل عبادت کی وہ نماز ہے، اور نماز سے پھر تقویٰ ہوتا ہے، انسان نیک صالح بنتا ہے۔ لیکن اگر نماز سے بھی تبدیلی نہ آئے، نماز سے بھی کوئی چینجنگ آپ کی زندگی میں نہ آئے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سنت کے مطابق صحیح طریقے سے نماز پڑھنا سیکھیں اور نماز اس طریقے سے پڑھیں، تب جا کر آپ کو نماز سے اس کا فائدہ حاصل ہوگا، پھر اس کی لذت بھی ہوگی۔ آپ نے سنا بھی، پڑھا بھی حضور علیہ السلام کے حوالے سے، پھر صحابہ خلفائے راشدین کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، ائمہ صالحین اولیاء کے حوالے سے، کہ وہ حرام تو کبھی وہم و گمان میں نہیں آ سکتا، وہ تو پاکیزہ انسان تھے، پاکیزہ لوگ تھے۔ جو چیز مشکوک ہوتی، ڈاؤٹ فل ہوتی، اسے بھی چھوڑ دیتے، اسے بھی ترک کر دیتے، اور پھر اللہ ان کو اتنا تقوی عطا فرماتا کہ ان پر پھر تقوی کے انوار و تجلیات برسا کرتے تھے، اس کی بارش ہوتی، اور پھر ان کی ساری راتیں نمازوں میں، سجود میں، ذکر و اذکار میں بسر ہوتی۔ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان کا جو سر انور تن مبارک سے الگ کیا گیا، وہ سجود میں، وہ شہید ہوئے سجدے میں، نماز میں۔ یہ ایک سائن ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کے اعلیٰ درجے کا۔ یہ علامت ہے کہ جو عبادت انہوں نے کی اس کا مقصد انہیں مل گیا، وہ مقصد مل گیا۔ وہ ان مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ کی راہ میں شہادت بھی ہے۔ تو شہادت اور تقوی، طہارت، پیوریفیکیشن، یہ لازم اور ملزوم ہے۔
شہید پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو کربلا میں عبادت بھی ہے اور پھر مقصد عبادت کو پانا بھی ہے۔ دوسری طرف فقط ظاہراً عبادت کی شکل ہے، لیکن نہ یزید نے مقصد عبادت کو پایا، نہ اس کے ماننے والوں نے مقصد عبادت کو پایا۔ اگر وہ مقصد عبادت کو پا لیتے تو پھر وہ اہل بیت رسول سے ایسا سلوک نہ کرتے، اہل بیت رسول پر اس طرح کے ظلم نہ ڈھاتے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید نہ کرتے، ان کو بھوک اور پیاس سے نہ تڑپاتے، اور مصطفی باغ کے لیے، مصطفی پھولوں کے لیے خزاں نہ بنتے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ عبادت ہے وہاں، لیکن مقصد عبادت نہیں ہے، وہ مقصد عبادت کو حاصل نہ کر پائے۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ مقصد عبادت پر فوکس کیا جائے، عبادت سے زیادہ توجہ عبادت کے مقصد پہ ہو کہ جو مقصد ہے وہ حاصل ہو بھی رہا ہے یا نہیں بھی ہو رہا۔ اللہ پاک عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں مقصد عبادت کی فکر اور مقصد عبادت کو حاصل کرنے کی لگن اور جستجو اور طلب و تلاش کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا